وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلح خير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں اور دیگر سامعین، اس دنیا میں ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، لیکن بلندی حاصل کرنے کے لیے جو کام ہے اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے۔ اگر دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہو، چاہے دوست ہیں، باپ بیٹا ہے، باپ اور بیٹی ہیں، بہن بھائی ہیں، استاد شاگرد ہیں، ہم پیشہ لوگ ہیں، کلاس فیلو ہیں، آپس میں لنگوٹیے یار یا جگری یار تھے، ناراضگی ہو گئی، تو اس موقع پہ سستی جنت، یعنی جنت تو بڑی قیمتی ہے، اور وہ آدمی جو صلح کراتا ہے بڑے سستے داموں میں جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں بڑی سی بڑی نیکیاں، ان سے بھی بڑھ کے ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اسے حقیقی عزت، برکات، مخلوق خدا کے ساتھ محبت جیسی چیز نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی مراقبہ کرے اس بات کا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، ایک ماں باپ
کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد بیٹے اور بیٹیاں آپس میں جھگڑا کریں، ان کا اختلاف۔ اگر وہ سمجھدار ہیں سب کو ملا کے چلائیں گے۔ ایک استاذ اگر وہ مخلص ہے کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے شاگرد آپس میں جھگڑا فساد کریں، بلکہ متفق رہیں۔ یہ چیزیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب انسان کے پاس ایک پرزہ آ جائے۔ یقین کرنا پھر بلندیوں کو وہ کراس کر جاتا ہے اور نامہ اعمال میں ہر نیکی لے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپس میں صحیح رہے، استاد چاہتے ہیں کہ شاگرد آپس میں صحیح رہے، تو ذرا سوچنا میری بات کو کہ اللہ رب العزت جن کی ساری مخلوق ہے وہ نہیں چاہتے کہ میری مخلوق متفق رہے۔ کتنی آسان مثالیں ہیں۔ سمجھدار ماں باپ کے سامنے اگر ایک بھائی یا بہن دوسرے کی غیبت کرے تو سمجھدار روک لیتے، نہیں بھائی ایسے نہیں کرنا، بیٹا ایسے نہیں کرنا، تیرا بھائی ہے تیری بہن ہے۔ یہ بہت اچھا انداز ہے، یہ سمجھدار لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ کئی مائیں زندگی میں وصیت کر کے جاتی ہے، بیٹا اگر بہنوں نے زیادتی بھی کی تو نہ کرنا، تو شفقت کا دامن نہ چھوڑنا۔ رب کائنات کی کتنی محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، ذرا خیال کرنا اس بات کو۔ اس کی غیبت نہ کرنا، اس کی چغلی نہ کرنا، اس پہ بہتان نہ لگانا، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، اس کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی معاملے میں ملاوٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا۔ بتاؤ ایک باپ اپنی اولاد کو ملا کے رکھتا ہے تو رب کائنات نے غیبت سے منع کیا، اس کا دل دکھے گا۔ چغلی سے منع کیا، لڑائی ہوگی۔ فراڈ سے منع کیا، میرے بندے کو تکلیف ہوگی۔ بہتان سے منع کیا کہ ایک باپ چاہتا ہے میری اولاد بدنام نہ ہو۔ رب کائنات کتنے رحیم ہیں کہ بہتان نہ لگانا، الزام نہ لگانا۔ ماں باپ نہیں چاہتے کہ میری اولاد آپس میں ملاوٹ کرے، آمیزش کرے۔ رب کائنات بندے کو منع کر رہے، میرے بندے کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ سمجھدار ماں باپ بیٹے کو کہتے ہیں ہاں کی ہے رشتے میں، اب اس کو پکا رکھنا، بہن کو رشتہ دے دینا، بھائی کو رشتہ دے دینا۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں وعدے کی پابندی کرنا، لا ایمان لمن لا عہد لہ۔ اگر وعدے کی پابندی نہ ہوئی پھر تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ رشتہ کرتے وقت ایک ضروری چیز ہے، کف کا خیال کرنا ہے۔ کف پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کف کہتے ہیں شرعی جو حکم ہے کہ کوشش کرو اپنی ذات میں، یہ مسئلہ ہے۔ کف کہتے ہیں ذات کو۔ تو کف میں وہ بڑے بڑے فتاووں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان میں ہے کہ اگر کف میں کوئی اولاد غیر کف میں اور وہ کف اس کف کے مقابلے میں کم ہے، شادی کر رہی ہے، تو باپ اس بیٹے اور بیٹی کو منع کر سکتا ہے، مجاز ہے۔ ہاں اگر رضا بند کی ہے ماں باپ کی سب کی وہ اور بات ہے۔ رشتہ کرتے وقت پہلے استخارہ کر لو، کف کا خیال کرو، ذات کا خیال کرو، پھر وعدہ خلافی نہ کرنا۔
کرو گے تو پھر لا ایمان لمن لا عہد لہ، امانت میں خیانت نہ کرنا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، نماز کی پابندی کرنا، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، ساری چیزیں۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے اس کو اپنا لو تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا، سلو پھر کیا کرانی۔ ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنا لو تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ پاک اتنی بلندیاں دیتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کرے مجھ عاجز میں یہ چیز آ جائے جیسی اللہ پسند کرتا ہے، آپ کے اندر بھی اس طرح آ جائے جس طرح اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس کے اندر تواضع آ گئی بادشاہ ہے وہ، سبحان اللہ، وہ بادشاہ ہے۔ تھوڑی سی محنت، مشقت، مجاہدی کی ضرورت ہے۔ مجاہدہ کہتے ہیں محنت کرنا، کوشش کرنا۔ دیکھو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، میں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ ایک بزرگ، ان کے بیٹے نے ان کے سامنے اتنا کہا، ابا جی میں نے گھر کا جنریٹر ٹھیک کرا دیا ہے۔ اب وہ مجھ جیسا باپ نہیں تھا، ناراض نہ ہونا، آپ جیسا باپ نہیں تھا، وہ اللہ والا تھا۔ بیٹے نے کہا میں نے جنریٹر، خود مجھے ان بزرگوں نے بتایا کہ بیٹے نے کہا میں نے جنریٹر ٹھیک کرا دیا ہے، ابا جی فکر نہ کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے بیٹے کو ڈانٹا، تو نے میں کیوں کہا، تیرا انداز ٹھیک نہیں ہے، تو میں کرتا ہے، تیری میں ختم کرنی ہے۔ اللہ والے اس طرح انسان کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس مجھ جیسا مولوی گیا کہ پڑھا ہوا ہے لیکن ابھی اصلاح نہیں ہوئی، کہتا ہے جا کے حضرت میری اصلاح کرو۔ فرمایا یہ اور جتنے علماء اصلاح کرانے کے لیے آتے ہیں اور جوتیوں کے قریب بیٹھ جاؤ۔ تو وہ رو کے کہتے ہیں ہاں حضرت میں اسی قابل ہوں، علماء کی جوتیوں میں بیٹھوں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کو خلافت دے دی، تو میرا خلیفہ۔ اپنی اصلاح انسان کرے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ عاجزی۔ ایک عالم دین ہے، ان کا نام ہے قاری محمد ایوب حفظہ اللہ، میرے استاذوں کے داماد ہیں جن سے میں وراثت پڑھی، انگلینڈ ہوتے ہیں، میری جماعت کے نہیں ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا، یہ بھی سنا اور پکی بات تھی کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ کو شوگر تھی، اس مدرسے میں استاذوں کے پاس گئے، ان سے دوستی تھی، شام کے وقت آنے لگے تو قاری ایوب صاحب طالب علم تھے، تو کہنے لگے آپ بزرگوں کیوں واپس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار میں یہاں نہیں رہ سکتا، رات آ رہی ہے، رات پڑ رہی ہے اور مجھے شوگر کی تکلیف ہے، بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس طالب علم نے میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا بزرگوں آپ ادھر ہی رہو، میں برتن رکھ دوں گا چارپائی کے نیچے، آپ اندر ہی پیشاب کرنا، سردی ہیں، میں صبح بار پھینک دوں گا اور ڈیل دوں گا۔ یہ بات جب میں نے سنی کہ اس طالب علم نے میرے والد صاحب کے ساتھ یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، تو آج تک میرے دل سے اس شخص کے لیے دعا نکلتی ہے۔ عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے، اور تکبر انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ نوجوانوں، نوجوانی تمہاری برقرار ہے، عالم و علم برقرار ہے، تاجر و تجارت برقرار ہے، امیر و دولت تمہارے پاس ہے، حسین و حسن تمہارے پاس ہے، خوش الہان و خوش الہانی تمہارے پاس ہے۔ خدا را تکبر نہ کرنا، عاجزی کرنا۔ سب سے پہلی کتاب جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے نا لڑکوں کے، وہ ہے کریمہ۔ میں اس بات کو یاد کر کے اتنا خوش ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ علماء دیوبند عجیب لوگ ہیں،
دارالعلوم دیوبند بنایا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے. ایک شاگرد ایک استاذ ہے. آج جہان میں گنی نہیں جاتے علماء. اللہ کی طرف سے ہے کہ پہلی کتاب کریمہ رکھی ہے یہ جو میرے پاس کھلی ہوئی ہے. یہ پہلے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اگلی بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. سبحان اللہ. یہ تصوف کی کتاب ہے، فارسی میں ہے، تصوف کی کتاب ہے. تو علماء دیوبند خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلی کتاب ہی وہ رکھی ہے. اے پڑھنے والے، پہلے اپنے آپ کو صاف کر، پاک کر، عاجزی لیا، تکبر چھوڑ، انصاف کر، ظلم چھوڑ، سچ بول، جھوٹ سے پرہیز کر. جب یہ باتیں آئیں تو پھر علماء دیوبند کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. قربان جو کیسی انہوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ پہلی کتاب ہی یہ انہوں نے، میں نے سن 77-78 میں پڑھی تھی. اب میں عاجزی کی جو بات کر رہا ہوں کہ عاجزی ہوگی، جھگڑے فساد ہی نہیں ہوں گے، بلندیاں ملے گی. اور آسان بات، سب سے زیادہ مقام اس دنیا میں اللہ کے بعد کس کا ہے؟ سبحان اللہ، نبی اکرم ہے نا. اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، اللہ نے بلندی دی، معراج پہ پہنچا دیا. مخلوق کے ساتھ اتنی عاجزی کی کہ رب کائنات نے شفاعت کا مستحق بنا دیا کہ آپ سب کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جا رہے ہیں، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. سارے کہیں گے اور در در پہ کیوں پریشان ہوتے ہو، سیدھے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس دن پتہ چلے گا ہم کس کی امتی ہیں. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے. اس احسان کا بدلہ سوچ بھی نہیں سکتے کیسے دیں گے. لیکن یہ نصیب کیوں ہوا؟ اور میرے آقا کو عاجزی بہت زیادہ پسند تھی. ایک بزرگ آئے، بہت بڑے عالم، فوت ہو گئے، ادھر بیٹھے تھے ستون کے ساتھ، بڑا عرصہ ہو. میں نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں ہے، بس دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دعا کرو. فرمان لگے جب تک یہ احساس رہے گا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، اللہ کام لے گا. جس دن یہ آ گیا کہ ہم کچھ ہیں، میں کچھ ہوں، پھر اللہ کام نہیں لے گا. اس لیے من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی عزت، علماء کی عزت نہ ہوئی، پھر میرے آقا نے فرمایا فلیس من. اب ذرا شیخ سعدی رحمہ اللہ کے چند اشعار میں سنا دوں عاجزی کے حوالے سے کہ حضرت نے کیسا ذکر کیا. اور یہ تصوف تزکیے لالا سرور سمجھتا ہے ولی اللہ بنانے کے لیے کتاب ہے. پہلی کتاب علماء دیوبند نے کریمہ رکھی ہے. تو معلوم ہوا مقصد یہ کہ پڑھنے والے تیرا ٹارگٹ، تیرا ہدف، اصل تیرا مقصد ہے تو نے ولی اللہ بننا ہے. اب دیکھنا پہلا شعر، دلاگر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا ترا دوست دار. کیا شعر! اے دل اگر عاجزی کرے تو پسند. شیخ سعدی شعر میں کہہ رہے ہیں فارسی میں، اے دل اگر تو عاجزی پسند کرے نا، شود خلق دنیا ترا دوست دار، پوری دنیا تیرے ساتھ دوستی لگا لے گی. ہر کوئی تجھے کوئی چچا کہے گا، کوئی ماموں کہے گا، کوئی بھائی کہے گا، جی کوئی دوست کہے گا. عاجزی لے اپنے اندر، مٹا دے اپنے آپ کو. میں نے کہا نا کہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، کہ آدمی کہتا ہے قاری صاحب مرے ہوئی ہیں. کسی نے کہا کہ تلاوت کر رہے ہیں، کتنا لمبا سانس ہے، مرے ہوئی. اس نے کہا نہیں، عاجزی کر کر کے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے. اب جب یہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی روح عرش تک پہنچتی ہے.
تواضع زیادت کند جاہرا کہ ازمارے پر تو بود ماہرا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عاجزی کر مرد و عورت، تیری عزت بڑھے گی، اس لیے کہ سورج سے پرتو ہوتا ہے چاند کو، چاند روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے، تو عاجزی کر، جھک جا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ تواضع بود مایہ دوستی کہ عالی بود پایہ دوستی۔ عاجزی پونجی ہوتی ہے دوستی کی، اس لیے کہ بلند مرتبہ ہو جاتا ہے عاجزی کی وجہ سے۔ کیسا کمال کیا ہے شیخ سعدی، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ۔ تواضع کند مرد را سرفراز، تواضع بود سروراں را تراز۔ عاجزی کرتا ہے مرد، عاجزی کرتی ہے مرد کو سر بلند، عاجزی ہوتی ہے سرداروں کا نقش۔ اصل بادشاہی، اصل سرداری یہ ہے کہ آدمی عاجز ہو، ہے نا عاجز؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ تھے، گلیوں میں پھر رہے رات کے وقت جی، اور جو کمزور ہیں، بیوہ ہیں، ان سے کیسے پیش آ رہے ہیں۔ تواضع کند ہر کے ہست آدمی، نہ زیبت ز مردم بجز مردمی۔ عاجزی کرتا ہے ہر وہ جو انسان ہے، حقیقی انسان ہوگا تو عاجزی کرے گا۔ نہ زیبت ز مردم بجز مردمی، نہیں مناسب انسان سے، جو انسان ہے انسان ہے انسان ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، تکبر کرے۔ عاجزی کرنی انسان کی عادت ہے۔ تواضع کند ہوش مند گزی، نہاد شاخ پر میں و سر بر زمین۔ کیا؟ عاجزی کرتا ہے عقل مند پسند، جو عقل مند ہوگا عاجزی کرے گا، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھے گا۔ اگلی بات بچے کو بھی سمجھ آئے گی۔ نہاد شاخ پر میوہ بر، میوہ بر سر بر زمین، جو شاخ اس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے تیرے اندر کوئی چیز ہے نا، پھر جھکا ہوگا، نہیں ہے تو پھر تکبر ہوگا۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ کے ساتھ پھل ہوگا نا وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوگی، عاجزی کرے گا، نبی علیہ السلام کے قریب جائے گا، عاجزی کرے گا، اللہ کے قریب ہوگا، عاجزی کرے گا، مخلوق خدا تجھ سے پیار رکھے گی۔ دو شعر اور سن لو۔ تواضع بود حرمت فضائے تو، کند در بہشت بری جائے تو۔ میں نے زندگی میں 40 دفعہ سے زیادہ یہ کتاب اللہ کے فضل سے پڑھائی ہے۔ جن استاذوں سے میں نے پڑھی ان کا نام تھا عبد القدوس رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے سچے ولی تھے۔ دوبارہ پھر میں نے پڑھی استاذ العلماء سلطان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنا ولی بنائے۔ تواضع بود حرمت فضائے تو، کند در بہشت بری جائے تو۔ عاجزی تیری عزت بڑھا دے گی، بہشت میں تیرا مقام بلند کر دے گی۔ قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، میں کہ استاد جی وہ فلاں جو عالم ہے آپ کا شاگرد ہے، کہتے ہیں یار لائق بھی تھا، شاگرد بھی ہے، قابل بھی تھا، لیکن عاجزی نہیں تھی، اللہ نے دین کا کام نہیں لیا۔ عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، اپنے آپ کو مار کے چلے گا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اللہ اسے حقیقی عزت دیں گے۔ تواضع کلید در جنت است، سرافرازی و جاہرازی نتست۔ عاجزی چابی دروازے جنت کی ہے، سر بلندی اور مرتبے کے لیے خوبصورتی ہے۔ یہ چند اشعار میں نے آپ کو عاجزی کے حوالے سے سنائے،
یہ ایک ہب ہے، یہ آپ کے پاس ایک مرکز ہے، ایک محور ہے، ایک مقصد ہے، ایک چکی کا پارٹ ہے۔ بزرگ کئی بات کر رہے فلاں چیز چکی کا پارٹ ہے، یہ نہیں خلاصہ ہے۔ عاجزی آ گئی سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک عالم ہے، ان کا نام ہے مولانا اکرم حافظ اللہ، بہت لائق نیک اور اللہ کے ولی ہیں۔ ایک جگہ درس دینے کے لیے بیٹھے تو فرمانے لگے بھائی مجھ سے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، حالانکہ کوئی ان سے بڑا نہیں تھا، وہ سب سے بڑے عالم۔ کہنے لگے میں درس دینے لگا ہوں، عوام کو سمجھ آئے گی، باقی علماء میری غلطیاں نکالنا، میری اصلاح کرنا۔ مجھے ایک عالم نے کہا ان سے سبق سیکھو۔ اتنا بڑا عالم عوام میں کہہ رہا ہے کہ علماء میری غلطیاں نکالنا، اگر غلطی ہوئی میں تو عوام کو سمجھانے لگا ہوں۔ خدا را عاجزی کا دامن پکڑو، میں خوشامد نہیں کر رہا۔ کئی لوگ فوت ہو گئے مڈیالے میں، ان میں عاجزی تھی، اللہ نے حقیقی عزت دی۔ اب بھی کئی لوگ ہیں جن کے اندر اتنی عاجزی ہے، اتنی عاجزی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ماں بہنوں کو عاجزی کی توفیق نصیب فرمائے۔ والصلح خیر، اس سے انشاءاللہ پھر صلح ہی صلح ہوگی، جھگڑا ہی نہیں ہوگا تو پھر صلح کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔